کرنے کے لیے۔ یہ جو تہجد کے وقت تم آنسو بہاتے ہو اور اللہ کو سب بتاتے ہو، یہ سب کچھ اللہ خوشی میں بدلنے والا ہے۔ جب اللہ کسی کو نوازنے کا سوچ لیتا ہے تو اسے تہجد تک لے آتا ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میرے اللہ کو بہت پسند ہے۔ وہ تمہارے غم کے سجدے شکر کے سجدوں میں بدلنے کے لیے ہی تو تمہیں تہجد تک لاتا ہے۔ تمہاری تہجد کی نماز ہی تمہارے مقدر سے لڑ سکتی ہے۔ جو دعاؤں سے نہیں ملا اسے تہجد میں ڈھونڈو تم۔ اللہ پر توکل کی سیڑھی پکڑ کر دعاؤں کا تسلسل نہ توڑو تم۔ تمہاری کہانی مکمل ہوئی ہی کہاں ابھی؟ قبولیت کے امکان ختم کیسے ہو سکتے ہیں جب قبول کرنے والا لاسوال ہو؟ کر دیا ہوگا تمہاری سستیوں کو نظر انداز اللہ نے، اسے نا امید نہ ہونا تم۔ کرو نیند قربان تہجد میں، پھر اس کے معجزے دیکھنا تم۔ تکلیفوں سے یہ مت سمجھنا کہ وہ پیار نہیں کرتا، اللہ کو محبوب سب سے زیادہ ہو تم۔ ایک بات کہوں، تہجد نصیب نہیں ہوتی سب کو، تمہیں ہوئی ہے کیونکہ اللہ کو سب سے پیارے ہو تم۔ اللہ تعالیٰ سے بہترین ملاقات کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ تقدیر کا لکھا جو بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ آنسوں کو جو صاف کر دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ کن جو کہلوائے رب سے وہ قیمتی ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کا اظہار ہے تہجد کی نماز۔ ناممکن کو جو ممکن میں بدل دے وہ ذریعہ ہے تہجد کی نماز۔ اللہ نواز دے گا اسی کو بہتر بنا کے جو تم سے لے لیا گیا تھا۔ اللہ خالی نہیں رہنے دے گا وہ ہتھیلی جسے تم نے دنیا کے انکار کے بعد بھی اللہ کے سامنے دعا کے لیے اٹھایا تھا۔ یہ دیری اب جلد قبولیت میں بدل جائے گی۔ اب صلہ آئے گا ان جاگتے ہوئے راتوں کا جب تم نے رو رو کر اللہ کو منایا تھا۔ اب معجزہ ہی اس صبر کا بدلہ ہوگا جو ماننے کی ہر ناممکن حد سے بھی آگے گزر آیا تھا۔ اللہ نے تو تب ہی کن فرما دیا تھا جب تمہارے دل میں دعا کا خیال آیا تھا۔ اللہ ادھورے نصیب نہیں لکھتا، وہ کہانیاں نامکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے۔ وہ اسی لیے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جڑ سکو۔ اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی دعا مانگنا سکھاتا ہے۔ اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیدہ ہی رکھتا ہے۔ قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت گزارنے کے لیے بڑھاتا ہے۔ دیری کے بعد صلہ آتا ہے، اللہ کا انکار نہیں، اور معجزے تو پھر انتظار کرنے والوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ نہیں موڑ سکتا، جو یہ کہتا ہے وہ جھوٹ کہتا ہے، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پر توکل کھو بیٹھا۔ جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا، تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر کتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک ایک الگ الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ سوچنا نہیں ہے، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے۔ تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ بس یہاں آ کر پھر ہر بحث ختم ہو جاتی ہے، ہر سوال ختم ہو جاتا ہے۔ اس نے کہہ دیا سو کہہ دیا، ہم پر فرض ہے وہ جو کہے چپ چاپ مان لیا جائے۔ قیامت میں ان دونوں جہانوں میں کچھ بھی مقصد نہیں ہے۔ وہ لوگ جن سے ہمیں تکلیف ملی ان کا ملنا بھی کسی وجہ سے تھا، اور وہ جن سے ہمیں خوشی ملی ان کے ملنے میں بھی اللہ کی مصلحت تھی۔ جب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے تو پھر دعائیں بے وجہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھائی ہمیشہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور برائی ہمیشہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو پھر سوچو وہ چیز بری کیسے ہو سکتی ہے جو تمہیں اللہ سے بات کرنے پر مجبور کر دیتی ہے؟ دعا تو بڑی پاکیزہ عبادت ہے، دعائیں تو ہمارے اور اللہ کا راز ہے، اور اللہ اپنے اور اپنے بندے کے راز میں کبھی تیسرے کو آنے نہیں دیتا۔ شیطان کبھی بھی تمہاری دعاؤں میں ملاوٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ دعائیں دل سے ہوتی ہے اور دل پر اللہ قابض ہے۔ شیطان صرف دماغ پہ پہنچ سکتا ہے، دل تک نہیں۔ اسی لیے یقین رکھو کوئی اتفاق نہیں، اللہ کی رضا ہے، لب پر آنے والی ہر دعا قبولیت کی دعا ہے۔ بہتر اور برے کا علم تو صرف اللہ کو ہے، تو پھر دعا مانگنے میں حرج ہی کیا ہے؟ اللہ سے مشورہ کر کے کبھی بھی کوئی خسارے میں نہیں رہا۔ اللہ
جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ تم تھک گئے ہو، اللہ کو پتا ہے کہ تمہارا دل بہت پریشان ہے۔ قبولیت میں دیر کرتا ہے کیونکہ اس میں ہماری کوئی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ وہ تو رحیم ہے، وہ ہماری دعا رد نہیں ہونے دیتا، وہ ہم سے 70 ماہ سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ دیکھ بھی رہا ہے اور وہ سن بھی رہا ہے، انتظار کرو، وہ جواب ضرور دے گا۔ ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ان کے معجزے ہو جانا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں اللہ کا تمہاری دعا کو سن لینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے تمہارے رب کا رحمان ہونا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے روتی آنکھوں کا مسکرا دینا، ابھی تم نے دیکھا ہی کہاں ہے سجدے سے سر اٹھنے سے پہلے ہی دعا کا قبول ہو جانا۔ سب بدل جائے گا، تمہارا وقت، تمہارا آنے والا کل، تمہارا گزرا ہوا کل، وہ تو دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ کیا تمہیں تمہارا رب کافی نہیں ہے؟ تم ایک قدم اس کی جانب بڑھاؤ تو وہ 10 قدم تمہاری طرف بڑھائے گا۔ یقین رکھو، ہم مشکل حالات سے گھبرا کیوں جاتے ہیں؟ اللہ جب ایک دروازہ بند کرتا ہے تو کئی اور دروازے کھول دیتا ہے، وہاں سے جہاں سے ہمارا گمان بھی نہیں ہوتا۔ غور و فکر تو ہمیں کرنا ہی نہیں ہے۔ اللہ واحد یقین اور امید ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتا۔ دعا اور یقین وہ دو بڑے ہتھیار ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں۔ مایوس نہ ہو، وہ اپنے رب کی محبت پر مکمل یقین رکھو، اس کے رحمان ہونے پر یقین رکھیں اور یاد رکھیں اس کے حکم کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب کبھی لگے کہ نہ کوئی تمہارا ہے تو اوپر آسمان کی طرف دیکھنا، جو اللہ ہے وہ ہمیشہ تمہارا ہے۔ اللہ نے تمہیں چھوڑا نہیں ہے، اللہ نے تم سے بیزار نہیں ہوا ہے۔ اللہ تو بڑی محبت کرنے والا، تھام لینے والا، دعائیں قبول کرنے والا، معاف کر دینے والا، سارے جہان پر قادر ہے اور اس کے ایک کن پر سب بدل جاتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری خدمت میں صرف آزمائش ہے، مگر سن لو کہ اللہ نے اس آزمائش کے بعد تمہارے لیے بے شمار راحتیں، بے شمار خوشیاں رکھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعاؤں میں اثر ہی نہیں، تمہاری دعائیں اس لائق ہی نہیں کہ ان دعاؤں کو قبول کرے، مگر ایسا نہیں ہے، یہ صرف آپ کی غلط فہمی ہے۔ مگر تم اندازہ بھی، تم بس اپنی چاہت کو مانگتے رہو، بس یہ جان لو جو تہجد میں مانگا ہے وہ مل کر ضرور رہے گا۔ وہ جس کو جتنا زیادہ آزماتا ہے اس کو اتنا ہی زیادہ نوازتا ہے۔ کبھی جو دل میں خیال آئے کہ اللہ تمہیں ہر مشکل میں ڈالتا ہے تو سمجھ جاؤ، یہ کہہ کر دل کو سمجھاؤ کہ اللہ کبھی تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ وہ رب جس سے محبت کرتا ہے وہ پھر اس کو خود کے لیے خاص کر لیتا ہے اور آزمایا اسے ہی جاتا ہے جس میں قابلیت ہو اپنے رب کی محبت سنبھالنے کی۔ آزمائش کا وقت مشکل ضرور ہوتا ہے مگر گزر جاتا ہے۔ آزمائش میں کیے گئے سجدوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے، وہ اپنے رب سے اپنی بات منوا ہی لیتی ہے، اور آزمائش میں کیے گئے صبر میں بہت بڑی محبت چھپی ہوتی ہے جو اللہ سے اپنے بندے کی دعا پر کن کہلوا ہی دیتی ہے۔ جو وقت آج ہے وہ دوبارہ نہیں آئے گا، مگر جو اللہ کا ساتھ اور محبت کی ہے وہ اب کبھی واپس نہیں لیا جائے گا۔ سجدے انسان کے بس میں نہیں ہوتے، دعاؤں کے فیصلے اللہ اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ کس کو تکلیف دینی ہے اور کس کو نہیں، اس کا فیصلہ صرف اللہ خود کرتا ہے۔ آزمائشوں سے معجزے تک اس کے حکم سے ہوتا ہے، مگر جانتے ہو کائنات میں ایک چیز ایسی بھی ہے جس کا فیصلہ اس نے صرف تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ ہے دعا۔ یہ اللہ نے طے کرنا ہے کہ کب دینا ہے، مگر تم پر ہے کہ کیا لینا ہے۔ جب وہ عطا کی ٹھان لیتا ہے تو مانگنے کی وجہ خود ہی بنتی چلی جاتی ہے۔ جب اسے کن کہنا ہوتا ہے تب تمہیں بھی وہ جائے نماز کے ساتھ لگائے رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے صبر بڑے حوصلے کی بات ہے، اسی لیے وہ دعاؤں میں تمہارا دل تبھی لگاتا ہے جب قبولیت کا ارادہ کر لیتا ہے۔ تم اس سے خطرہ مانگ رہے ہو، وہ رب تمہیں سمندر دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو تم مکمل ٹوٹ چکے ہو، لیکن در حقیقت وہ رب تمہیں اب بھی تھامے رکھا ہے۔ آغاز جتنا مشکل لگ رہا ہے، اختتام بھی رب تمہیں اتنا ہی حسین دینے کا سوچ رکھا ہے۔ اب بھی وقت ہے، موڑ لو اپنا راستہ خدا کی جانب، وہ رب ہی اب بھی تمہارا انتظار کیا ہوا ہے۔ تم خدا کے ہو کر تو دیکھو، پوری دنیا کو تمہارا بنا دے تو کہنا۔ تم صبر کا دامن مضبوطی سے تھام لو کہ وہ رب دونوں جہانوں کا سکون تمہاری جھولی میں ڈالنے کا سوچے ہوئے ہے۔ اس رب نے تمہیں بہترین دینے کا سوچا ہوا ہے۔ تم پیارے ہو اللہ کو اور آزمایا پیاروں کو ہی چاہتا ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ کی محبت کے لیے ٹوٹنا پڑ سکتا ہو تمہارا ٹوٹنا ہی تمہیں من پسند چیز تک لے جائے گا۔ جب انسان دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو ٹوٹ کر اپنے رب کے پاس ہی جاتا ہے۔
تب وہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے رات کے اس پہر اٹھتا ہے جب باقی سارے سو رہے ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے دل کی ساری باتیں رب کو کہہ دیتا ہے۔ پھر ان آنکھوں سے گرنے والے آنسو رب سے باتیں کرتے ہیں، انہیں دل کا حال سناتے ہیں، اور یہی آنسو ہی رب کی پسندیدہ چیز میں شامل ہو جاتے ہیں۔ مایوس کیوں ہوتے ہو؟ پھر یہ آنسو معجزے کا باعث بن جاتے ہیں اور بندے کو تہجد تک لے آتے ہیں۔ اس وقت